हुई थी, उस दौरान इस ज़ाब्ता कार की बुनियाद रखी गई थी। इसका पहला इजलास मार्च 2007 में हुआ। इस ज़ाब्ता के तहत 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों के अंदर दोनों ममालिक से एडिशनल सेक्रेटरीज जो हैं वो लीड करते हैं। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरीज अपनी अपनी हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हैं। इंसिडेंटली ये ज़ाब्ता कार 11 जुलाई 2006 में बॉम्बे के धमाकों के पस मंजर में तय किया गया था और इसके मकासद में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इदारों के ताउन पर मबनी ज़ाब्ता कार की तैयारी, इंसदादी दहशतगर्दी के मुतल्लिक इक़दामात की निशानदही और इन पर अमल दरामद। तो ये दूसरा ज़ाब्ता कार है जिसके तहत कोऑपरेशन करने की जरूरत है। एक सार्क का भी ज़ाब्ता कार है जिसकी स्लाइड इस वक्त आपके सामने होनी चाहिए। सार्क कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म 1987, इसके तहत एडिशनल प्रोटोकॉल भी है सप्रेशन ऑफ टेररिज्म के हवाले से। 2004 में इस्लामाबाद समिट में दस्तखत हुए थे और इस कन्वेंशन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए रकूम फराहम करना, फंड्स इकट्ठे करना या हासिल करना जुर्म करार दिया गया और मालियाती बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के हवाले से भी कुछ कोऑपरेशन है कि अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई फंड आ रहे हैं दहशतगर्दों को तो उसका भी कला कमा करना है। ये वो 3 ज़ाब्ता कार हैं जिसके तहत हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के साथ तावन कर सकते हैं। इसी हवाले से शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने DGISI को हिंदुस्तान भेजने का फैसला किया है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद क्या कहा वो जरा सुनिएगा, फिर मैं आपको इसका एक तज्जिया देता हूं और वो अहम नुकात हम उठाते हैं जो शायद अभी तक ज़ेर बहस नहीं आए। Preliminary investigation, they said there are some indication from Karachi. We have to focus on our real issues and we don't want to fight with each other. And there is no such incident and we know that Pakistan is not involved. But at the same time, they wanted just a cooperation on the intelligence cooperation. When we are not involved, why should we feel guilty about it? Therefore, with authority, I am saying that they have requested that we need cooperation on the intelligence cooperation and especially we want cooperation from the ISI when we are not involved and we have nothing to hide. Therefore, one should not feel about it. हम चारों सूबों में यही हम कहेंगे कि वो विजिलेंट रहें, एक्टिव रहें और इन जैसे ब्लैक शीप्स पर निशानदेही रखें ताकि वो माशरे में किसी किस्म की डिस्टेबलाइज करने के लिए और मुल्क में इस किस्म का वाक़या नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अल्ताफ साहब के जो कंसर्न है उसकी तरफ भी तवज्जो सबको करनी चाहिए। जी, ये आखिरी जो जुमला कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसका ताल्लुक उस सवाल से था जो किया गया कि MKM की तरफ से और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई कि कराची के अंदर दहशतगर्दों और तालिबान का जोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये 3 हफ्ते से कैंपेन चल रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जवाब दिया, लेकिन उन्होंने वजाहत की कि हमने DGISI को वहां पर भेजने का फैसला क्यों किया। इसमें 3-4 नुकात है। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा कि हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस के जो DG हैं उनको हिंदुस्तान जाना होगा। बाज हल्का अहबाब का ख्याल है कि शायद हमने गैर जरूरी जल्दी का मुजाहरा किया, इसको इनडिसेंट हेस्ट कहते हैं। उसकी वजह शायद यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन जो नुमाइंदगान हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे अहम नुमाइंदा पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनके साथ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं हिंदुस्तान के अफेयर्स को डील करते हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और डायरेक्टर लेवल के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। तो आप अमली तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान का तमाम साउथ एशिया डेस्क फॉरेन ऑफिस का और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम तरीन नुमाइंदा फॉरेन मिनिस्टर वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। हिंदुस्तान को अगर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो मेरे ख्याल में मुनासिब होता कि शायद ये जो ऑलरेडी राब्ता है इसको इस्तेमाल किया जाता। दूसरा नुकता यह है कि यकीनन जो ज़ाब्ता कार हमने तय किया है जिसके तहत हमें कोऑपरेशन करनी है ये एक तरफा नहीं हो सकता।
یہ دو طرفہ ضابطہ کار ہے. پاکستان کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر 135 کے لگ بھگ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں. بلوچستان کے معاملے کے اوپر پچھلی حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی رہی تھی کہ اس کے اندر ہندوستان کا ہاتھ انوالو ہے. پچھلے حکومت کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے کرن تھاپر کو, اگر مجھے صحیح طریقے سے یاد آ رہا ہے, ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے 200% یقین ہے کہ ہندوستان بلوچستان کے اندر انوالو ہے. اور ہماری اس حکومت کے اراکین بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف اشارے ملتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کے اگر انوالومنٹ ہے تو ہم نے را چیف کو کبھی دعوت کیوں نہیں دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور آ کے ذرا وضاحت کریں کہ ہندوستان کے فنگر پرنٹس کن کن واقعات کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں. یا تو اس کے بعد ہمیں دعوے نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ را اس کے اندر انوالو ہے تو پھر جس طرح DGIS ہے وہاں پر جا رہے ہیں بامبے بلاسٹ میں کی تحقیق کے اندر معاونت کے لیے, تو ہندوستان کے را کے چیف کو بھی یہاں پر بلانا چاہیے. اور اگر ہم نہیں بلانا چاہتے تو اس کے بعد برائے مہربانی یہ کہنا بند کر دیں کہ ہندوستان جو ہے پاکستان کے اندر دراندازی کر رہا ہے, کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں دراندازی کر رہا ہے, دوسری طرف جو ضابطہ کار اویلیبل ہے ان کے تحت ان کے انٹیلیجنس چیف کو ہم بلاتے نہیں ہیں. 3-4 اور بھی نکات ہیں جس کے اوپر میں توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب کی جو آپ نے سٹیٹمنٹ سنی اس کے 3 پہلو بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ صاحب نے بالخصوص ISI کے حوالے سے تعاون مانگا, اور ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ, ہمیں خوف کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسری طرف جو الطاف حسین صاحب کا بیان ہے کراچی کے اندر دہشت گردوں کی پینیٹریشن کا, اس کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان اگر کراچی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر دہشت گردوں کا معاملہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے. یہ 3-4 نکات ہیں, اس کی امپلیکیشنز بہت اہم ہو سکتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ DGISI کن حالات میں وہاں پر جاتے ہیں, کیا فریم ورک پہلے طے ہوتا ہے, اور اس ڈسیزن کے اندر کتنی انسٹیٹیوشنز کی انپٹ آئی ہے. کیا کیبنٹ کے کسی ایمرجنسی سیشن کے تحت یہ طے کیا گیا ہے, کیا اس کا تعلق اس بات چیت سے ہے جو امریکہ کے اہم نمائندگان کے ساتھ کل ہوئی ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, تفصیلات جو ہیں وہ یقیناً باہر آ جائیں گی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کی طرف سے نیک نیتی کا اظہار ہے, اچھے ہمسایہ ہونے کا اظہار ہے, اور اس وجہ سے ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے انٹیلیجنس چیف کو ہندوستان بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے, تو ہندوستان میں تو اس کی بڑی پذیرائی ہونی چاہیے, ان کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کتنا اچھا ہمسایہ ہے. بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہندوستان کے اندر اس فیصلے کی پذیرائی کس طریقے سے ہو رہی ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہندوستان کے اندر بامبے دھماکوں کے بعد پاکستان کی طرف اشارے جو ہیں وہ واضح ہو گئے ہیں. پاکستان نے اپنی طرف سے اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے, اور فراخ دلانہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے DGISI جو ہیں وہ ہندوستان جائیں گے. عمومی حالات میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اگر ہمسایوں کے درمیان کوآپریشن ہو تو بہت اچھی بات ہے. پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آپس میں ملتے رہتے, دیر از ایبسولوٹلی نو پرابلم ود دیٹ. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کا سانجھا معاملہ ہے تو اس قسم کا تعاون کرنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن اس نازک موقع کے اوپر جب آپریشن ابھی جاری ہے تو ہندوستان کی طرف سے یہ اندیا آنا کہ ہم نے پریلیمنری انویسٹیگیشن کر لی ہے, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہمارے خیال میں ذرا جلدی ہوگی, بالخصوص جب آپ کے فارن منسٹر بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں. بہرحال جو بھی ہوا اب یہ الفاظ واپس نہیں ہو سکتے اور کمٹمنٹ بھی واپس ہم نہیں لے سکتے. ہندوستان کے اندر اس فیصلے کی کیا پذیرائی ہو رہی ہے؟ ہندوستان ہماری حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو جو ہے جس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وضاحت جس کی کر رہے ہیں, ان کا میڈیا اس کو کس طرح ڈپکٹ کر رہا ہے. ذرا آپ کو 5 منٹ ہندوستان کے میڈیا کے انالیسس کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ رپورٹر اور اینکر جو ہے اس فیصلے کی کس طریقے سے دھجیاں بکھیر رہے ہیں. विदेश मंत्री